گارڈ نے اسے اندر جانے سے منع کر دیا تھا۔ آج وہ 3 دن بعد ایم ایس سے ملنے آیا تھا۔ ڈیک نے اسے چند کام سونپ رکھے تھے، ان کی تکمیل کی ہی اطلاع دینے وہ حاضر ہوا تھا، مگر ایم ایس کی طرف سے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1 گھنٹہ باہر انتظار کرنے کے بعد اسے اندر بلایا گیا تھا۔ اب تو اسے حال کا راستہ یاد ہو چکا تھا، ورنہ اتنے بڑے پلازا کی ہر منزل چیک کرنا پڑتی۔ وہ ہال کے سرے پر کھڑا تھا، اپنے مخصوص حلیے میں۔ سامنے ہی سب سے اونچے سنگل صوفے پر ایم ایس ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، ایک ہاتھ بیک پر پھیلائے بیٹھا تھا۔ آؤ ایگل، اندر آؤ، کم ان۔ منہاج کی آواز پر وہ حیران ہوتا اندر کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ بوٹوں کی ٹک 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 ہارڈ ووڈ کے فرش پر صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایم ایس اپنی ٹانگ جلاتا اسے آگے بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ دائیں بائیں پڑے بڑے صوفوں پر 5-6 افراد بیٹھے تھے۔ ان میں سے 3 عربی رومال سر پر لپیٹے سفید ٹخنوں تک کرتے پہنے تھے، جن کے چاک سلے ہوئے تھے۔ بیٹھو، ایم ایس نے اسے اپنی دائیں جانب پڑے صوفے پر بیٹھنے کا کہا، جہاں ایک 22-23 سال کا لڑکا پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا اور ایک 40 کے لگ بھگ کا بھی اسی لباس کو زیب تن کیے تھا۔ گول دائرے میں لگے صوفے، شیشے کی دیواریں، مہنگی پینٹنگز، روئی جیسا قالین، جگہ جگہ بچھے میٹ، گول بڑی موٹے شیشے کی اسٹائلش میز، عربی سوراخیوں سے ڈیکوریٹڈ، یہ حال بہت زیادہ حسین تھا۔ یہ ایگل ہے، ہیروئن، کوکین، آئس، اوپیم، بھنگم، ٹرائیکولائزر کی اسمگلنگ سنبھالتا ہے۔ ڈیک نے یہ سب کام اس کے ذمہ لگایا تھا۔ اب ان میں سے ایک کو تم اس کا پارٹنر بنا دو۔ منہاج نے ان تینوں عربیوں میں سے درمیان میں بیٹھے ان کے گروپ لیڈر سے کہا۔ اس نے ایگل کو سر تا پیر دیکھ کر فقط سر ہلایا تھا۔ یہ گروپ سعودیہ سے آیا ہے، اب ہمارے ساتھ یہیں رہے گا، اور یہ امریکہ سے، اس نے ایگل سے کہا۔ ٹھیک، اس نے ایم ایس کو دیکھتے کہا۔ چلو اب تم جا سکتے ہو۔ ایگل کو جانے کا حکم دیا گیا۔ ہم مال کا بتانے آیا تھا، ایگل مزید بولنے لگا تھا، جب ایم ایس نے ٹانگ نیچے لٹکائی اور دونوں گھٹنوں پر بازو ٹکائے ہلکا سا آگے جھکا۔ تمہیں میں نے کہا جاؤ۔ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر کہتا وہ ایگل کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ اچھا سر، وہ دھیما سا بولتا وہاں موجود ہر شخص کا سنجیدہ چہرہ دیکھتا نکل گیا۔ تم سب اپنے اپنے حلیے بدلو اور ڈیلنگ اسٹارٹ کر دو۔ اسلحے کا کام تم کرو گے، 40 سالہ امریکن سے کہا۔ اینڈ یو آر مائی رائٹ ہینڈ، مائی فرینڈ۔ عربی گروپ لیڈر کو دیکھ کر انابی ہونٹوں کو پھیلاتے ایم ایس جوش سے اٹھ کر اس سے بغل گیر ہوا تھا۔ مقابل کا جوش و خروش اس سے بھی زیادہ تھا۔ حبیب، ان میں سے جو تم کو بہتر لگے اسے ایگل کے ساتھ شامل کر دو۔ ایم ایس نے اس سے الگ ہوتے 2 30-32 کی عمر کے آدمیوں کی جانب اشارہ کیا۔ حرب کرے گا ایگل کے ساتھ کام، اور صابر ہمارے ساتھ، حبیب نے فیصلہ سنایا۔ ہر روم، ہر کونا چیک کرو، کہیں بھی خفیہ کیمرے نصب ہیں تو بتاؤ۔ کون ہے جو میرے پلاننگ سے واقف ہو چکا ہے؟ ایم ایس نے کم عمر امریکی لڑکے سے کہا۔ چند دن کے لیے اسی کام کے لیے اسے بلایا گیا تھا۔ ڈیجیٹل لاکس توڑنے لگانے کا ماہر، خفیہ کیمروں کو بے نقاب کرنا، ان پر سے لگانے والے کے فنگر پرنٹس لینا اور مائکرو کیمراز ایڈجسٹ کرنا، اکاؤنٹس ہیک کرنا، پروفائل ڈیٹا جمع کرنا، یہ سب اس لڑکے کے بائیں ہاتھ کے کام تھے۔ میورک، تم میرے ساتھ اسٹڈی میں آؤ، منہاج کہتے ساتھ کوٹ کا بٹن لگاتا ہال سے نکلنے لگا۔ میورک بھی اس کے پیچھے ہی چل دیا تھا۔ 1 ہفتے بعد آپ بھی ہم چھت پر جا رہے ہیں، وہیں لے آئیے گا چائے۔ نیلم 2 موٹی موٹی کتابیں اٹھائے، پین تھامے، کچھ رف پیپرز لیے سیڑھیاں چڑھتی اونچی آواز میں بولی۔ اچھا، سائیکا کی بھی چلاتی آواز آئی تھی۔ اوپر پہنچ کر چارپائی پر کتابیں رکھے اس نے سہانی شام کا منظر دیکھا۔ 2 دن قبل اس کا بخار پوری طرح سے اتر چکا تھا، مگر خوف بدتدریج قائم تھا۔ اس نے ساتھ والے گھر میں جھانکنے کے لیے پاس پڑی اینٹ اپنے نازک گلابی ہوتے ہاتھوں سے مشکل سے اٹھائی تھی۔ آہ کی آواز کے ساتھ اینٹ نیچے رکھی اور سرخ ہوتی لمبی مکروتی انگلیاں دیکھیں۔
ان پر پھونک مارتی وہ اینٹ کے اوپر کھڑی ہو گئی، نیچے جھانکا جہاں ٹائیگر پش اپس لگا رہا تھا، سفید ڈھیلی سلیو لیس شرٹ میں ملبوس ننگے پیر۔ یہ بھی کوئی وقت ہے ایکسرسائز کرنے کا؟ نیلم نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی چھت پر کچھ تلاشنے کے انداز میں نظر دوڑائی، پھر اینٹ سے نیچے اتر کر 2-3 موٹی بجری کے ٹکڑے اٹھائے اور پھر سابقہ جگہ پر آ ٹھہری۔ ایک آنکھ بند کیے اس نے چھوٹے سے کنکر سے نشانہ لیا جو ٹھیک ٹائیگر کی کمر پر لگا تھا۔ نوکیلا کنکر دور سے پھینکنے پر بڑی زور سے چبھا تھا، کمر پر سیدھا مارتا وہ سیدھا بیٹھ گیا تھا۔ اب نظر آس پاس کی چھتوں پر یہ کارروائی کرنے والے فرد کو تلاشنے کرنے لگی تھی۔ جب اس کی نظر ہلکے نارنجی آنچل پر پڑی اور پھر اس سے ہوتی ہوئی میدے کی رنگت اور سبز آنکھوں والی گڑیا پر ٹھہر گئی، نیلم نے جوش و خروش سے ہاتھ ہلایا تھا۔ ٹائیگر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ سے اپنے سابقہ مشغلے میں گم ہو گیا۔ نیلم نے ایک اور کنکر مارا مگر اب کی بار وہ نشانے پر نہیں لگا تھا۔ عجیب بدتمیز لڑکی ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اپنے جاگرز ایک ہاتھ میں تھامے وہ نیچے جانے لگا تھا جب نیلم بے اختیار چلا اٹھی، پلیز رک جاؤ۔ اس کی آواز ٹائیگر کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، نیلم بھی اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، التجا کرتی آنکھوں سے رک جانے کی فریاد کرتی۔ اس کی نگاہیں اس سرد مزاج شخص کے چہرے کا والہانہ طواف کر رہی تھی۔ گڑیا آپی کی آواز پر وہ فوراً ہوش میں آتی پلٹی تھی۔ جی آپی۔ اس نے ڈش تھامے چارپائی کے پاس کھڑی سائیکا کو دیکھا۔ یہ کتابیں ہٹاؤ اپنی جگہ سے۔ کیا پھیلاوا ڈال رکھا ہے؟ مجھے ڈش رکھنی ہے۔ اس کے جنجلا کر کہنے پر اس نے فوراً اینٹ پر سے چھلانگ مارتے سارے پیپرز اور کتابیں سمیٹی۔ کیا جھانک رہی تھی؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ نیلم انگلیاں ملوڑنے لگی۔ سائیکا نے اسے گھورا اور پھر دوسری چھت پر دیکھنے لگی جہاں اب کوئی نہ تھا۔ چلو آؤ، چائے پیو اور پڑھائی کرو، کل ری ٹیسٹ ہے تمہارا اور تمہیں جھانکا تانکی سے فرصت نہیں۔ وہ ڈپٹنے کے انداز میں بولتی چارپائی پر آ بیٹھی۔ جی، وہ بھی منمناتے ہوئے کتاب کھول چکی تھی۔ اس بار کوشش کیوں نہیں کی تم نے منہاج؟ حبیب نے لیپ ٹاپ پر چند آدمیوں کی تصاویر دیکھتے پوچھا۔ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس صاف اردو بولتا کہیں سے سعودیہ کا رہائشی نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس بار سیکیورٹی پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ میں نے 2-3 اور جامعات میں بھی کوشش کی مگر اس بار تمام فورسز الرٹ ہو چکی ہیں، کوئی حملہ آور، کوئی گارڈ اندر نہیں جا سکا، اور سب سے حیران کن یہ کہ اس بار ڈپارٹمنٹس میں ٹیسٹ کا انتظام کیا گیا، نہ کہ باہر کیمپس میں۔ اب جامعہ کے اندر ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک ایک حملہ آور بھیجنا یہ ایک مشکل کام تھا، جبکہ ڈپارٹمنٹس ہوتے بھی فاصلے پر ہیں۔ ایم ایس بھی لیپ ٹاپ پر ہی کچھ ٹائپ کر رہا تھا، پاس پڑی ڈائری کا ڈیٹا شاید اتار رہا تھا۔ دونوں کے بیچ میز پڑی تھی۔ تم اتنی آسانی سے ہار کیسے مان سکتے ہو؟ حبیب نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی نظریں ہٹا کر منہاج الضحاک کے دلکش چہرے کی جانب دیکھا۔ ہار اور میں؟ حبیب، میں اس لفظ کے معنی سے انجان ہوں۔ یو ڈونٹ وری۔ اورینٹیشن ڈے پر 2-3 بندے جامعہ میں گھس جائیں گے، 5-6 اسٹوڈنٹس مارے جائیں گے، خوف پھر طلبہ میں جڑ پکڑ لے گا، ان کو سکون کا سانس تو میں نہیں لینے دوں گا۔ منہاج نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ لڑکا پورا پلازا چیک کر کے جا چکا ہے، کوئی کیمرہ، کوئی وائس ریکارڈ، کچھ بھی نہیں ملا، مگر کیسے کسی کو تمہاری پلاننگ کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ ایم ایس حبیب کے جواب میں کچھ کہتا کہ اسٹڈی کے دروازے پر ناک ہوا۔ کم ان، کسیلے تاثرات سے اجازت دی۔ سر ہم ایگل جلدی سے اندر آتا بولا۔ شٹ اپ، تم بلا اجازت اسٹڈی تک کیسے آئے ہو؟ منہاج غصے سے دریافت کرنے لگا۔ سر ہم تو پہلے بھی، ایم ایس نے کاٹ دار لہجے میں اس کی بات کاٹی، پہلے کی بات اور تھی، اب کی بات اور ہے۔ پہلے تم ڈیک کی شہ پر دندناتے پھرتے تھے مگر اب ایسا نہیں ہوگا، اگر گارڈ اجازت نہ دیں تو تم اندر نہیں آؤ گے۔ نو لیو۔ منہاج پہلے اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر سختی سے بولا، پھر جانے کا کہہ کر دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ اس تمام دورانیے میں حبیب خاموشی سے اپنا کام جاری رکھے تھا۔
ایگل کچھ خفیف سا ہوتا جانے لگا ہے۔ جب ایم ایس نے اسے پکارا، تمام ڈیلنگز، پیمنٹس اور دوسرا حساب حرب کو بتایا کرو۔ آج سے تم اس کے انڈر کام کرو گے، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس کا لہجہ وان کرتا ہوا تھا، پھر انگلی سے نکل جانے کو کہا۔ ایگل شکستہ اور افسردہ قدموں سے ایم ایس پلازا سے نکل گیا۔ گڑیا، تمہاری فرینڈز آ گئی ہیں، جلدی نیچے آؤ، سائکا نے سیڑھیاں اترتے کہا۔ وہ ابھی اس کی تیاری مکمل کر کے روم سے نکلی تھی، مگر نیلم اب تک اندر تھی۔ آئی آپ پی، اس نے لائٹ پنک کلوز ہونٹوں پر لگاتے، کانوں میں مونگ کی دال جتنے ٹاپس پہنے اور سفید چمکیلے موتیوں کی اسٹائلش واسٹ اٹھاتے دوپٹہ کاندھے پر ڈالا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس دورانیے میں وہ واچ پہن کر دوپٹہ شانوں پر پھیلا چکی تھی۔ سی گرین اینڈ بلیک کنٹراسٹ شرٹ اور شفون کے دوپٹے کے ساتھ بلیک چوڑی دار پجامہ پہنے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ اے نیلم، آ گئے آ گئے۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی آئی اور راہداری میں پڑے جوتوں کے ریک سے ایک ڈبہ نکال کر اس میں سے سینڈل نکالنے لگی۔ غضب خدا کا، اے تو پڑھنے جا رہی ہے کہ شادی پر؟ دادو اس کے پیچھے کھڑی چلائیں۔ آج اورینٹیشن ہے دادو۔ نیلم نے جھک کر سینڈل چڑھائی۔ ادھر آ۔ دادو نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ منہ بناتی سینڈل پہن کر ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ دادو نے اس کے چہرے پر اوپر سے نیچے پھونک مارتے دوپٹہ اس کے سر پر ٹکا دیا۔ نہیں لگتی ہمیں نظر، وہ جلدی سے کہتی دوپٹہ جھٹکتی باہر نکل گئی، جہاں ایک ٹیکسی میں اس کی 3 سہیلیاں پہلے سے ہی تیار اس کے انتظار میں سڑ رہی تھیں، اور حسن کی اس دیوی کو جلوے بکھیرتے دیکھ کر سب کو اپنی گھنٹوں کی محنت ضائع ہوتی محسوس ہوئی۔ وقت پر پہنچنے پر انہیں ایڈیٹوریم میں سیکنڈ رو میں سیٹس مل چکی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک میں ہلکے میوزک کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ پھر وی سی آیا۔ اس نے نشست سنبھال لی اور چیف گیسٹ کے بعد ایچ ای سی کیو اے کمپنی کی ٹیم اندر داخل ہوئی۔ 5-6 افراد تھے، 3-4 ینگ اور 2 کچھ درمیانی عمر کے تھے۔ پینٹ کوٹ میں ملبوس، قیمتی جوتے، برانڈڈ پرفیومز کی خوشبو، ڈیسنٹ لکس میں وہ سب کمال کے لگ رہے تھے۔ ان سب نے پہلی رو کی نشستیں سنبھال لی تھی۔ ان کی طرف بیٹھنے والے بھورے کاندھوں تک آتے بالوں کو پیچھے سیٹ کیے ہوئے تھا۔ ان کی کٹنگ اتنی خوبصورت تھی کہ وہ سب اس میں بہت جچ رہے تھے۔ اسی رنگ کی مونچھیں بھی کافی گھنی تھی۔ نیلم کو اس کی مونچھیں ذرا نہ بھائیں۔ کتنا ڈیشنگ بنڈا ہے۔ اینڈ ہز موسٹینشز، اور اس کی مونچھیں، او مائی گاڈ، کتنی سویٹ کر رہی ہے اس پر یہ۔ مہک نے فدا ہونے والے انداز میں کہا۔ بس بس، گاؤں کے وڈیرے ٹائپ لوگوں کی طرح۔ مہک، او مہک، نیلم نے فرضی مونچھوں کو مروڑتے نقل اتارتے اس کا نام لیا۔ اس کی اس ادا پر پورا گروپ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی آس پاس کے اسٹوڈنٹس نے بھی سنی تھی۔ کتنی ہی بے اختیار نظریں حسن کے اس بے نیاز پیکر پر جم کر رہ گئی تھی، مگر وہ بھرپور اعتماد سے بیٹھی مسکرائے جا رہی تھی۔ تقریب جاری تھی اور ہر کوئی اس کو انجوائے کرتا اپنے مستقبل کے حوالے سے بے پناہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس، دیکھ لیا آپ نے کہ کس طرح ہماری یونیورسٹی نے اپنے اسٹینڈرڈائز کیا اور پاکستان کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں اپنی جگہ بنائی۔ ایک بار اس ملک کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جائیے۔ آج ہم موت سے بچ کر اس ایڈیٹوریم میں جمع ہیں تو صرف اس ملک کے محافظوں کی وجہ سے۔ اپنے ملک پر فخر کریں اور اس کی سلامتی کے لیے دعا گو رہیں۔ ایک بار پھر آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ نیشنل اینتھم، قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی نشستیں چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ تمام اسٹوڈنٹس، وی سی، چیف گیسٹ، ٹیم ممبر سب کھڑے ہو چکے تھے۔ ترانہ شروع ہو چکا تھا۔ اگر پورے ایڈیٹوریم میں کوئی بیٹھا تھا تو وہ تھی نیلم ابرار۔ نیلم، تمہیں نیشنل اینتھم نہیں سنائی دے رہا؟ مہک دبے دبے غصے سے گھرائی، مگر وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے چیگم کے غبارے پھوڑتی بے نیازی سے اسمارٹ فون کی ٹچ سکرین پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ سنائی دے رہی ہے، کمالے بے نیازی سے جواب آیا تھا۔ تو قومی ترانے کے ادب میں کھڑا ہونا تو تم پر فرض نہیں ہے؟ چبھتا ہوا سوالیہ انداز آیا تھا۔ بالکل بھی نہیں، یہ ادب و احترام تم کو مبارک ہو۔
لاپرواہی سے جواب دیتے ایک اور غبارہ پھوڑا گیا۔ HECQA کی کمپنی کا وہ بھورے بالوں والا ممبر اسے ہی گور رہا تھا۔ اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے ابھی نیلم کو اٹھا کر ایڈیٹوریم سے باہر پھینک دے گا۔ چونکہ وہ اگلی نشستوں میں سے ایک پر کھڑا تھا، تبھی اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ اس کی گھڑتی آنکھیں نیلم کے دلکش چہرے پر جمی تھی۔ سرد نگاہ میں ناگواری کے تاثرات صاف نمایاں تھے۔ یہ آنکھیں وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ سیاہ ماسک میں سے جھانکتی دو آنکھیں اس کے سامنے جھٹک سے آئیں اور غائب ہو گئیں۔ گھبرائیے مت، ہم آپ کے محافظ ہیں۔ غمگین لہجہ، بھاری لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ خون، گولیوں کی آوازیں، بے سدھ پڑا ایک وجود اور دھڑام کی آواز پیدا کرتی سیکنڈ فلور سے نیچے گری لاش۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر چکے تھے، لب کپکپانے لگے تھے۔ اس کا سیل ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا تھا، کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ آنکھوں میں بس وہی دو آنکھوں کا عکس ابھر رہا تھا۔ وہ ممبر کب کا سیدھا ہو چکا تھا، ترانہ ختم ہو چکا تھا، سب دوبارہ اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے۔ نیلم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ الٹھے کی مانی سفید پردے اس کے چہرے کو دیکھ کر مہک نے پوچھا۔ کچھ نہیں، نیلم نے پسینہ صاف کرتے کہا، ساتھ ہی نظریں اسٹیج پر ٹکا دیں جہاں انہیں آئندہ شیڈیول سے آگاہ کیا جا رہا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹ سے درخواست ہے کہ بیک ڈور اوپن مت کریں، فرنٹ ڈور سے باہر جائیں۔ مائک میں گائیڈ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا، یہی آواز رپیٹ کر رہا تھا۔ ایڈیٹوریم اچھا خاصا بڑا تھا، ایسے میں 6 دروازے پورشن وائز لگائے گئے تھے، مگر جانے کیوں صرف فرنٹ ڈور کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسٹوڈنٹس کم ہونے لگے۔ نیلم، اٹھو، یہی بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ مہک نے اس کا کاندھا جھنجھوڑا۔ چلو۔ نیلم کی نظریں اب بھی اسی شخص پر تھی، مگر وہ ہاتھ میں تھامے سیل فون پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا، پھر رک جاتا اور ہونٹوں پر 2 انگلیاں رکھ کر سوچنے لگتا، پھر ٹائپنگ اسٹارٹ کر دیتا۔ نیلم اس سے نظریں بچاتی اسٹوڈنٹس کی باہر جانے والی قطار میں گھس گئی۔ ابھی باہر نکلی ہی تھی کہ آؤچ، اس کے پیچھے موجود لڑکے نے جان بوجھ کر کوہنی ماری تھی۔ اوہ سوری۔ اب شرمندگی ظاہر کر رہا تھا۔ آر یو بلائنڈ؟ نیلم نے چیخی۔ میں نے سوری کہا تو ہے۔ لڑکے کو چھیڑنا بھاری پڑنے لگا۔ ایڈیٹوریم سے نکلنے والے چند اسٹوڈنٹس بھی ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ پہلے جان بوجھ کر 3rd کلاس حرکتیں کرتے ہو، پھر اسی سڑی شکل سے سوری کرنے لگتے ہو، ایڈیٹ۔ وہ اپنی سنا کر ہونف کرتی، شانے سے پھسلتے دوپٹے کو ٹکاتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ خوش شکل سا لڑکا شرمندہ شرمندہ کھڑا ہی رہ گیا۔ نیلم، ہر کسی سے پنگے لینے بیٹھ جایا کرو، آشی نے ناگواری سے کہا۔ ہمیں لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تپ کر بولی تھی۔ وحشت ہو رہی تھی اسے اپنے آس پاس موجود لوگوں سے۔ صرف لڑکے ہی نہیں، لڑکیاں بھی اسے ایسے تک رہی تھی جیسے میوزیم میں رکھا کوئی حسین سنگی مجسمہ ہو۔ اسے غصہ آنے لگا، خواہ مخواہ تیار ہو گئی۔ یار، کلاسز تو رمضان کے بعد شروع ہوں گی، 3 دن بعد پہلا روزہ ہے، کیوں نہ اس سے پہلے کوئی گھومنے کا پروگرام بنا لیں، کوئی ہارر ٹائپ جگہ۔ بینا نے جلدی سے کہا، مبادا کوئی تلخ کلامی نہ ہو جائے۔ یار، موہٹا پیلس جاتے ہیں، ایسا زبردست میوزیم ہے اور اس کے بارے میں کافی کچھ سن بھی چکے ہیں، مہک نے چہک کر کہا۔ ویسے بھی اسے تاریخ سے بہت لگاؤ تھا۔ باتوں باتوں میں وہ لوگ کوریڈور سے نکل چکے تھے، آگے ڈپارٹمنٹس تھے، وہی موہٹا پیلس جس کے بارے میں انگش کے سر نے بتایا تھا۔ لیکن یار، وہ تو ہسٹوریکل جگہ ہے، 1927 میں تعمیر کیا گیا، پھر برصغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان کا حصہ بنا، پہلے راجستھانوں کا اڈا تھا، پھر میوزیم میں بدل دیا گیا، اور بھی جانے کیا کیا تاریخی واقعات جڑے ہیں اس جگہ سے۔ نیلم اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، کام آن، ہسٹری پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے۔ مہک بحث کرنے کے انداز میں بولی، بابا مزہ ٹو مچ بورنگ سبجیکٹ۔ یہ لیڈر 1887 میں پیدا ہوا، 1920 میں مر گیا، 1900 میں امریکہ پڑھنے گیا، 1910 میں یہ ایوارڈ لیا۔ ہسٹری پڑھنے میں نہیں ڈیئر، ہسٹری کا پارٹ ہونے میں مزہ آتا ہے۔ نیلم نے جیسے میدان مار لیا تھا۔ یار، بحث بند کرو سب، اور کل کا ریمائنڈر سیٹ کر لو، 2 بجے تک نکلیں گے، 6 بجے تک رش رہتا ہے میوزیم میں، آشی نے کہا۔ ہمارا سیل فون؟ نیلم جیسے ابھی کوما سے اٹھی تھی۔
اوہ نو یار، اوڈی میں ہی رہ گیا۔ یاد آنے پر وہ روحان سے لہجے میں بولی، پلیز نیلم، میں اب اتنا چل کر واپس نہیں جانے والی۔ مہک نے ہاتھ کھڑے کیے، میں بھی سوری یار، دفع ہو سب کے معذرت کرنے پر وہ پیر پٹکتی واپسی کو قدم اٹھانے لگی۔ ہم اپنا ڈپارٹمنٹ وزٹ کرنے جا رہے ہیں۔ عائشی نے پیچھے سے ہانک لگائی، جہنم میں جاؤ۔ وہ چلاتی ہوئی غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتی اوڈی کی طرف جانے لگی۔ کوریڈور کا سناٹا بتا رہا تھا کہ تمام اسٹوڈنٹس جا چکے ہیں۔